میرے پاس عمران خان صاحب کا نمبر نہیں ہے، اس لیے آپ ہی لوگ اس ویڈیو کو ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور ہمدرد مجھ غریب کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں۔ ڈیئر کیپٹن، پاکستانی سیاست کا بادشاہ کہلانے والی شخصیت نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ کے لیے کہا تھا کہ ہم آپ کو نہیں گرائیں گے، گرنا آپ نے خود ہے۔ میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی تعداد آپ کے چاہنے والوں کی ہے اتنی ہی باقی لوگوں کے پاس بھی ہے، اور وہ اپنے لیڈرز کو اسی طرح دودھ کا دھلا ہوا سچا، نڈر، ایماندار اور دیندار سمجھتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کے ہمدرد اور کارکنان آپ کو سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو بتاتا ہوں کہ پرابلم کہاں آتا ہے۔ پی ٹی آئی والوں، گڈ فیتھ، اوکے، سوچا سمجھا کرو، فوراً مائنڈ نہ کر جایا کرو۔ جب آپ ہر تقریر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں لیکن تقریر میں اللہ رسول سے زیادہ اپنا ذکر خیر فرماتے ہیں تو پرابلم آتا ہے۔ جب آپ اسکولز کے سلیبس بکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا لازم قرار دیتے ہیں لیکن خود آپ کی زبان سے کئی کوششوں کے باوجود بھی خاتم النبیین درست طور پر ادا نہیں ہوتا، وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہ آپ کے خلاف جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ ناموس رسالت کے دفاع کی بات کرتے ہیں لیکن آسیہ بی بی کو کورٹ سے بری کروا کر باہر بھیج دیتے ہیں، لوگ الجھن میں آ جاتے ہیں، اور لوگ اس وقت بھی الجھن میں آ جاتے ہیں جب آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار بنتے ہیں اور پھر شیری مزاری اور فواد چودھری جیسے سیکولر، لبرل اور حلال حرام کی تمیز نہ رکھنے والوں کو ریاست کا ریپرزینٹیٹو بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جس وقت آپ کو فرانس کے معاملے پر علماء کو اپنی طاقت بنانا چاہیے تھا، آپ نے ان کو اپنے مخالف کھڑا کر دیا، ان پر ہزاروں راؤنڈز گولیاں اور ٹیئر گیس کے فائر کیے گئے۔ وہ مناظر ویڈیوز میں محفوظ ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں جب آپ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات کریں اور دوسری طرف اسی عزت کی خاطر نکلنے والوں کو آپ کی حکومتی مشینری گولیوں سے اڑا دے، اور جب آپ جلسہ رکھتے ہیں اور اس کا عنوان امر بالمعروف رکھتے ہیں، یہ قرآن کی آیت کا جز ہے، اس عنوان سے ہونے والے جلسے میں مرد عورتیں میوزک پر وحشیوں کی طرح ناچتے ہیں، تو خان صاحب، دین کی سمجھ رکھنے والے صرف مولوی نہیں، عام دین کی سمجھ رکھنے والا طبقہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ آپ نے کس کیس کو کس زاویے سے دیکھا، اس کو عوام کے سامنے پیش کرنا آپ پر لازم تھا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاپولیرٹی کے باوجود آپ کی حکومت باقی نہ رہی۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، دوبارہ بن جائے گی، لیکن اگر یہی غلطیاں دوبارہ ہوں گی تو سیاست کے بادشاہ کے وہی الفاظ دوبارہ بھی حقیقت بن سکتے ہیں۔ اور آپ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان پر تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی تعریف کی جا رہی ہے؟ پھر کبھی